بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یوسی نامہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بود الحمم ولا ینالہ غوث الفتن الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرتہ ونشر الریاح برحمتہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و طبیب نفوسنا و حبیب قلوبنا ابو القاسم محمد وعلی آلہ طیبین طاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید والفرقانہ الحمید وَهُوَ أَصْدَقُ الصَّادِقِينَ وَقَوْلُهُ الْحَقُّ بسم اللہ الرحمن الرحیم بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین درود بھیجیے محمد آل محمد۔ خداوند عالم نے یہ نظام رکھا ہوا ہے کہ انسان کے لیے ہدایت بھی اور ہادی بھی دو طرح کے اس نے رکھے ہیں۔ ایک ہدایت تکوینی کہلاتی ہے، ایک ہدایت تشریحی کہلاتی ہے۔ جس طرح آپ نے ولایت کے لیے بھی سنا ہوگا، ولایت تکوینی یعنی تکوین سے نکلا، جو جس کو بنایا جاتا ہے، اس میں اختیارات ہوتے ہیں، حق تصرف ہوتا ہے۔ ایک ولایت تشریح ہوتی ہے، وہ یعنی قانون نافذ کرنے کا اختیار ہوتا ہے، قانون بنا تو اللہ دیتا ہے، اس کو پھر ان کے حوالے کرتا ہے، انبیاء کے، ائمہ کے۔ اسی طرح ہدایت تکوینی جو ہے وہ اللہ نے ہمارے وجود میں رکھی ہوئی ہے، عقل کی صورت میں۔ عقل ہمیں بتاتی ہے کہ یہ اچھی چیز ہے، یہ بری چیز ہے، یہاں خطرہ ہے، یہاں حفاظت ہے۔ یہ کون بتاتا ہے؟ عقل بتاتی ہے۔ عقل اس لیے چھپی ہوئی وہ ہادی ہے اور ہدایت ہے اللہ کی طرف سے کہ جو ہمیں اللہ کی معرفت بھی حاصل کرانے میں مدد دیتی ہے، نبی کی بھی، رسول کی بھی، امام وقت کی بھی۔ اس کے بعد اللہ نے ظاہری ہدایت رکھی ہے جو نبوت کی شکل میں ہے، رسالت کی شکل میں ہے، امامت کی شکل۔ اتنی انسان کی ہدایت کا اس نے انتظام فرمایا ہے کہ اندرونی بھی، باطنی بھی اور ظاہری بھی، دونوں قسم کی ہدایتیں اس نے انسان کو دی ہیں۔ یہ ہمیں عقل مجبور کرتی ہے، کسی چیز کو دیکھ کر ہم اس کا تجزیہ کرتے ہیں تو یہ عقل بتاتی ہے کہ یہ کرسی خود بخود نہیں بنی، یہ ہال خود بخود نہیں بنا، یہ سٹینڈ مائک خود بخود نہیں بنا۔ یہ کون بتا رہا ہے؟ عقل۔ یعنی تجسس پر جو اکسائے، فکر پر جو اکسائے، وہ کون ہے؟ عقل۔ یہ کائنات خود بخود کیسے بن سکتی ہے؟ یعنی جہاں حواس ختم ہو جائیں وہاں عقل پھر آگے بڑھتی ہے۔ ہمارے ہاں جو طریقہ تعلیم ہے وہ ہم علم کیسے حاصل کرتے ہیں؟ دیکھ کے پڑھتے ہیں، لیکچر سنتے ہیں، چھو کر محسوس کرتے ہیں کوئی شے ہے، شم سے معلوم ہوتا ہے کوئی شے خوشبو بدبو ہے۔ تو یہ جو حواس خامسہ ہیں اس میں تو معرفت خداوند عالم نہیں آ سکتی تھی نا،
کہ نہ وہ دیکھا جا سکتا ہے، نہ وہ چھوا جا سکتا ہے، نہ اس کی آواز سنی جا سکتی ہے۔ تو وہ ان پانچوں سے اس کی معرفت نہیں، عقل بتائے گی۔ جس انسان میں یہ فکر ہی پیدا نہ ہو کہ میں کون ہوں، کہاں آیا ہوں، مجھ کو کس نے خلق کیا، کیوں خلق کیا، انسانی دائرے میں ہی وہ شخص ہے جو اپنے اندر یہ سوالات پیدا کر کے جوابات معلوم کرے، میں کون ہوں۔ یہ سوال تو ہماری تنہائی میں ہمیں آتا ہے نا، میں کون ہوں۔ اس میں کون میں اصل میں معرفت الہی ہے۔ جب انسان اپنے نفس کو سمجھ جائے، اپنے وجود کو سمجھ جائے، تو پھر وہ وجود حقیقی، وہ خداوند عالم، اس کی معرفت کا یہ پہلا زینہ ہوتا ہے، پہلی سیڑھی ہوتی ہے جو انسان چڑھتا ہے، کہ میرے اندر اس نے اتنی صلاحیتیں رکھی ہیں۔ یا اب آپ دیکھیں انسان میں کتنی صلاحیتیں ہیں، کتنی طاقتیں ہیں اس کے اندر۔ آج تو آپ دیکھ رہے ہیں نا اس انسان کا، 1000 سال پہلے آپ چلے جائیں، وہ انسان بیچارہ، وہ چیز کمالات اس کے اندر تھے ہی نہیں، اس کو تو لباس کا بھی پہننے کا طریقہ نہیں تھا، سلیقہ نہیں تھا، وہاں تو وہ تہذیب تھی نہیں، تمدن تھا ہی نہیں، وہ صرف بھوک مٹانے اور پیاس مٹانے کے علاوہ کچھ اور نہیں تھا۔ لیکن آج کا جو انسان ہے اسے اس کمال تک کس نے پہنچایا، سوال یہ پیدا ہوتا ہے۔ وہ انسان کیسا تھا؟ کیا رسول اللہ کے زمانے میں انسان کامیاب نہیں تھے؟ کیا سلمان فارسی کامیاب انسان نہیں تھے؟ کیا ابو ذر، یعنی یہ جو تقسیم کرتے ہیں نا بہکانے کے لیے، بچوں کو مغالطہ ڈالنے کے لیے، کہ اس وقت جو کچھ تم نے حاصل کیا ہے وہ علم سے، سائنسی علوم سے حاصل کیا ہے، تو وہ کون تھے پھر؟ سلمان کامیاب انسان نہیں تھا، ابو ذر کامیاب انسان نہیں تھا، مقداد کامیاب انسان نہیں تھا، مولا کائنات کامیاب انسان، وہ تو امام ہے، حجت ہے۔ تم آج سائنس سے درک کر رہے ہو کہ میں آسمان کے رستوں پر جا سکتا ہوں، علی 1400 سال پہلے کہہ کے گئے ہیں، میں زمین کے رستوں سے، آسمان کے راستوں سے زیادہ واقف ہوں۔ کوئی علم ایسا نہیں جو علی سے نہ نکلا ہو۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت انسان اپنی حقیقت ہی کو درک نہیں کر پایا، اپنے کو سمجھ ہی نہیں پایا، جبکہ اتنی حجتیں آئی ہیں اس انسان کی فکر کو تبدیل کرنے کے لیے۔ جو تبدیل ہوا، جو فکر میں مبتلا ہوا اور اس نے اپنے آپ کو کھوج لگائی، وہ کون ہے پھر؟ ابو ذر ہیں، سلمان ہیں، مقداد ہیں، عمار ہیں، ان کا تو ذکر ہی نہیں کرتے بیچارے، ان اصحاب کا جو مکمل طور پہ تبدیل ہوئے ہیں۔ سلمان فارسی 10ویں ایمان کے درجے پر ہیں، ان کا ذکر ہی نہیں ہوتا، ان اصحاب کا ذکر ہی نہیں ہے کہ جو مسلسل وفاداری خدا میں اور وفاداری پیغمبر میں رہے اور وفاداری دنیا سے گئے، علی سے بھی وفادار رہے۔ اب ایسے کرنی جو کبھی رسول کے پاس بیٹھا بھی نہیں، اس نے رسول کے چہرے کی زیارت بھی نہیں کی، وفادار رہا ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ معرفت کے لیے صحبت بھی کافی نہیں ہے، معرفت کے لیے خطبات اور تقریریں بھی کافی نہیں ہیں۔ اگر چشم عرفان کھلی ہوئی ہے تو وہ یمن کے اس چھوٹی سی بستی میں قرن میں بیٹھا ہوا اویس، وہ عشق رسول میں جب دنیا سے جاتا ہے تو صفین میں شہید ہو کر شہادت کے درجے پر فائز ہوتا ہے۔ مولا کائنات کو اس نے سب سے پہلے وہیں دیکھا
لڑا آپ کی نصرت میں، شہید ہو گیا۔ عمار شہید ہو گئے، رسول ان کے متعلق خوشخبریاں بشارتیں دے کر گئے ہیں، عمار تمہیں باغی ٹولہ قتل کرے گا۔ اس کا مطلب ہے ضمانت دے کر گئے ہیں عمار کو کہ تو ہمیشہ رستہ معرفت پر رہے گا، رستہ عرفان پر رہے گا۔ تو وہ صحبت بھی کافی نہیں رہتی، تقریریں بھی کافی نہیں، کتاب بھی کافی نہیں رہتی۔ ہمارے ہاں تو مقولہ ہے کہ بھائی کتاب کافی نہیں ہوتی، ایک کتاب ہے اس کو آپ 10 آدمی افراد پڑھیں گے، 10 کی رائے مختلف ہو جائے گی اس کتاب میں، کبھی بھی ایک رائے نہیں ہوگی۔ آپ دیکھ لیجئے، پڑھ لیجئے، ایک پیراگراف آپ نے پڑھا، پوچھئے 10 سے، مختلف اس کی فکر ہوگی۔ ایک کتاب کا پیراگراف آپ اس میں یکتائی نہیں لا سکے تو پیغمبر کی حدیث کو آپ کیسے سمجھ لیں گے جب تک معصوم سمجھانے والا نہ ہو؟ اللہ کے کلام کو کیسے سمجھ لیں گے جب تک کہ وہ نہ سمجھائے جو وارث کلام الہی ہے؟ اقبال کا شعر تو آپ سمجھ نہیں پاتے، اس کے لیے استاد کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ چہ جائے کہ رسول اعظم جو فرما رہے ہیں، جس کی زبان سے ہمیشہ وحی نکلی ہے، اور وہ وحی 2 حصوں میں بنی ہے، یا وہ قرآن ہے یا وہ حدیث ہے۔ حدیث بھی رسول کی اپنی مرضی نہیں ہے، رسول نے کوئی جملہ آج تک ایسا نہیں کہا جو مرضی الہی سے ہٹا ہوا ہو۔ آپ کی زندگی کے 2 حصے ہیں، یا قرآن، پھر امین اتنے ہیں کہ قرآن کو قرآن کی جگہ لکھوایا ہے۔ نہ ہر چشم ایک جیسی ہوتی ہے، اس لیے میں نے کل عرض کیا تھا کہ یہ افواہیں پھیلائی جاتی ہیں امام سے ملنا تو ناممکن ہے۔ ناممکن کا لفظ کہاں سے لے آئے آپ؟ مشکل ہے، اپنے آپ کو پاک کرو گے، تزکیہ نفس کرو گے، حرام سے بچو گے، واجبات میں رہو گے، امام کی فکر میں مبتلا رہو گے۔ تو ان میں ایک شخصیت ہیں کاظم کربلائی، میں پورا مفصل واقعہ ہی پڑھ دوں گا۔ امام زمان جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف نے اس کی سیرت دیکھ کر، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو سینے سے لگا کر نا تھوڑا سا دبایا تھا۔ یہ کچھ نہیں جانتا تھا، قرآن بھی نہیں جانتا تھا، اس کو گلے لگا کر اس کو دبایا تھا تو قرآن اس پر کھل گیا۔ آیت اللہ برو جردی اس سے قرآن سنتے تھے، بہت خوش لانی سے قرآن پڑھا کرتے تھے۔ اللہ نے ان کے سامنے، یعنی امام کے سینے کا یہ اثر تھا، اس کے سینے میں ہوا کہ اس کے سامنے سے حجابات لفظ قرآن ہٹ گئے، یعنی جب وہ پڑھتا تھا تو وہ قرآن کے حروف سے اس کو روشنی نکلتی دکھائی دیتی تھی، تو وہ سمجھ جاتا تھا یہ لفظ قرآن ہے۔ لوگ اس کو امتحان لیتے تھے، تو جب اس سے پوچھا گیا اس نے کہا میں جب قرآن پڑھتا ہوں تو اس سے نور نکلتا ہے جو میری چشم میں جاتا ہے، میری چشم میں نور قرآن آ گیا ہے۔ اب اس کا مطلب ہے اس کا ظرف اس قابل تھا، اس نے اپنے آپ کو بنایا تھا، اس نے معرفت امام حاصل کی تھی، تو پھر امام نے اس میں نور بھر دیا۔ آیت اللہ بروجردی ایک مقام رکھتے تھے ہماری شیعت میں، علماء ان کا احترام کرتے تھے۔ تو کاظم کربلائی وہ شخصیت ہے جس سے امام ملے، ظاہری وجود سے ملے، اس کو سینے سے لگایا، اس کو دبایا۔ یہ کہیں بھی نہیں ہے کہ امام معصوم نہیں مل سکتے۔ یہ حدیث جو گھمائی جاتی ہے اس کا پس منظر یہ ہے کہ آخری نائب خصوصی کے بعد امام نے فرمایا کہ اب میں پردہ غیبت میں جا رہا ہوں، کبریٰ میں، حجاب غیبت حکم الہی تھا، اذن تھا اللہ کا، اب میرے بعد خصوصی نائب نہیں ہوگا۔
کیونکہ یہ نواب اربع جنہیں ہم کہتے ہیں یہ امام کی طرف سے مقرر کردہ نائب ہیں، یہ امام اور عوام کے درمیان واسطہ تھے، انہی کے ذریعے امام خط و خطابت کرتے تھے، سوالات کے جوابات دیتے تھے، انہی کے ذریعے سے امام کو مال پہنچایا جاتا تھا۔ اب آپ نے فرمایا اب نہیں ہوگا میرے بعد، اب عمومی نیابت شروع ہو گئی امام کی کبریٰ غیبت کبریٰ کے بعد، اور اس کی بھی ایک حد ہے، اس کے لیے معصوم کا فرمان ہے کہ وہی نائب عمومی ہوگا جو ہوا و ہوس کا پجاری نہیں ہوگا، جو مولا کی مرضی کا پابند یعنی اللہ کی مرضی کا پابند ہوگا، اس کا علم اتنا ہو اس عالم دین کا، اس مجتہد کا، کہ وہ حکم الہی کو سیرت معصومین میں عملی طور پہ ثابت کرے کہ ہاں یہ حکم ایسے ہوا۔ ایک حدیث کے ذریعے سے کوئی عالم آپ کو مسئلہ نہیں بتائے گا، فتویٰ دے گا، اس موضوع کی ساری حدیثیں اس کو دیکھنی پڑیں گی کہ یہ حکم الہی معصوم نے کیسے انجام دیا۔ ہمارے مکتب کا حسن یہی ہے کہ ہم قیاس نہیں کرتے، ان کے یہاں قیاس ہے، ہمارے یہاں قیاس نہیں ہے۔ ہر مجتہد جو نائبین امام کہلاتے ہیں، جن کو امام نے فرمایا ہماری طرف سے یہ تم پر حجت ہیں، ہم اللہ کی طرف سے تم پر حجت ہیں۔ حجت معنی دلیل، جس طرح آپ کہیں حجت الاسلام، یہاں معنی ہو جائے گا اسلام کی نشانی، سکت الاسلام، اسلام کا بھروسہ مند ہے یہ۔ اسی طرح امام کی طرف سے یعنی وہ دلیل بن گیا کہ یہ جو مجھے بتا رہا ہے دین، یہ اپنی مرضی سے نہیں دے رہا، بلکہ 24-25 علوم کی گہرائی میں ڈوب کر حکم الہی کو سیرت معصومین میں دیکھ کر یہ مجھے مسئلہ بتا رہا ہے۔ مثال کے طور پر یہ سیاہ کپڑا ہے، اس پہ میں سجدہ کر سکتا ہوں؟ اب وہ قیاس تو نہیں کرے گا، وہ سیرت معصومین کو دیکھے گا۔ قالین پہ نماز پڑھ سکتا ہوں؟ آئمہ کی روات کو دیکھے گا، روایات کو دیکھے گا، پھر اس میں اسانید سندیں دیکھے گا، مولا کائنات سے، امام حسن سے یا رسول اللہ۔ ہمارے سلسلہ کیسا ہے؟ امام حسن عسکری سے جائے گا، رسول پہ جا کے ختم ہوگا۔ کتب عرب اگر آپ دیکھیں گی تو پوری نماز اس کے اندر ہے، کتب عربہ میں ایک جیسی نماز ہے، چاہے وہ اصول کافی ہو، تہذیب ہو، من ریاض الفقیہ ہو، ایک جیسی ہے۔ تو وہ ایک بس رسول اللہ نماز ایسی پڑھی ہے، وہاں سے لے کے نیچے تک نماز ایک ہی آئے گی۔ 11ویں لال ولایت تک، کیونکہ 12ویں تو پردہ غیبت میں ہے، کسی کی نماز میں کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ہم نے رسول کے پیچھے تو ایسی پڑھی تھی، یہ ایسے پڑھا رہے ہیں۔ ایک لفظ کا بھی اضافہ نہیں ہے، رسول اللہ سے لے کر امام حسن عسکری تک 12واں جب آئیں گے تو وہ وہی نماز قائم کریں گے جو رسول نے پڑھائی ہے۔ مولا متقیان نے رسول کے بعد جب پہلا جمعہ پڑھایا ہے، نماز جمعہ، 25 برس کا گیپ آ چکا تھا۔ اب تو کتنا دور ہو گیا، 25 برس میں لوگوں کو یہی نہیں پتا تھا کہ رسول نماز پڑھاتے کیسے تھے۔ میں عموماً سوال کر دیا، عمومی سوال ہے نا، کہ رسول نے ساری زندگی ایک عمل 23 سال مسلسل کیا ہے، چھپ کے نہیں کیا، صحابی دیکھ رہے ہوتے تھے۔ رسول قیام میں کہاں ہیں، آپ کے ہاتھ کہاں ہیں، رسول رکوع میں کہاں ہیں، رسول سجدے میں کہاں ہیں۔
رسول کی مسواک تو آپ نے یاد رکھی کہ رسول مسواک ایسے کرتے تھے، پانی ایسے پیتے تھے، کھانا ایسے کھاتے تھے، سوتے ایسے، یہ ساری چیزیں تو یاد کر لی آپ نے۔ 30 سال کا عمل جو سامنے کرتے تھے وہ یاد ہی نہیں ہے آپ کو؟ یہ پتہ ہی نہیں کہاں رسول کبھی یہاں تھے، یہاں رکھ لیتے تھے، کبھی ناف پہ ہاتھ رکھتے تھے، اچھا وہاں بھی اختلاف ہے، وہاں بھی اتفاق نہیں، کبھی یہاں رکھ لیتے۔ نماز تھی کیا تھا یہ، جس کو عقل قبول نہ کرے؟ یہ توجہ طلب چیزیں ہیں، فکر طلب چیزیں ہیں کہ مسلمان اب بھی ہوش کریں۔ میں نے کئی دفعہ کہہ چکا، مسلمان اب ملحدین کے لیے نمونہ بنایا ہوا ہے، بچوں کو بہکانے کے لیے۔ یہ ہے مسلمان، یہ اللہ کو مانتے ہیں، ان کی نماز ہی ایک نہیں ہے۔ مسلمان بیچارہ شرمندہ ہی نہیں ہو رہا اپنے عمل سے۔ ان کے روزے کھولنے کا ٹائم ایک جیسا نہیں ہے۔ روزہ تو بھائی کھل گیا خود بخود، آپ ہاتھ میں کھجور لیے بیٹھے رہیں، بس اس کو تکتے رہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ مجبوری کا نام روزہ رکھا آپ نے۔ ایسی سوچ پہ بھی افسوس ہوتا ہے۔ ہاتھ میں گلاس ہے، اس کو تک رہے ہیں، یہ روزہ ہے؟ نفس پہ قابو پا لینا روزہ ہے، اللہ کے حکم کے تابع کر دینا روزہ ہے۔ لعلکم تتقون جب اس نے کہا ہے تو تم متقی تو بن ہی نہیں رہے، تم تو بار بار دیکھ رہے ہو کہ وہ کہے اور میں روزہ کھول لوں۔ اس میں سارے ایک جیسے ہیں، سارے مسلمانوں کا یہ حال ہے۔ تو روزہ کھل گیا آپ کا، جو ہی وہ وقت ختم ہوا روزہ کھل گیا۔ اگر انسان کہیں ایسی جگہ پھنس جائے، نہ وہاں پانی ہے نہ وہاں کوئی شے، تو پھر بتائیے کیا ہوگا؟ شریعت عقل کے مطابق آئی ہے، قرآن عقل کو مخاطب کرتا ہے، جسم کو نہیں۔ شریعت اور قانون الہی جو ہے وہ عقل کو مخاطب کرتا ہے، بے وقوفوں کو نہیں۔ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ اے انسانی جسم متوجہ ہو، بلکہ کیا کہا ہے؟ یہ عقل مندوں کے لیے ہے، یہ فکر مندوں کے لیے ہے، یہ تدبر رکھنے والوں کے لیے ہے۔ جو عقلی سے کام نہیں لے رہا وہ کیا ہوگا؟ تو رسول اللہ نے 23 برس جو عمل کیا ہے، نماز میں سب سے پہلی جماعت میں کون تھے؟ کون تھے؟ 2 افراد ہیں جو سب سے پہلی جماعت رسول کے پیچھے ہوئی، ایک خدیجۃ الکبریٰ ہیں، ایک مولا کائنات ہیں۔ یعنی علی وہ سب سے پہلا رسول کے پیچھے نمازی ہے جو جانتا ہے کہ رسول کس حالت میں۔ رسول اگر، کیونکہ تہجد آپ پڑھتے تھے تو آپ دیکھا ہوگا وہ حجرہ جناب زہرا کی دیوار ہے جہاں آج کل انہوں نے قرآن رکھ دی ہیں، وہاں پڑھتے تھے، تہجد وہاں ادا کرتے تھے۔ ہر نماز واجب کے بعد چوکھٹ زہرا کو پکڑ کر سلام کرتے تھے، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ۔ آپ یہ چیزیں بھول گئے کہ یہ رسول مودت کا اظہار کیسے کرتا تھا۔ جب آیا مودت آئی ہے تو اس کا اظہار بھی تو رسول ہی سے ملے گا نا آپ کو۔ وہ کون دے گا آپ کو؟ رسول دیں گے۔ آپ کو ہر وہ چیز یاد ہے جو اپنے مطلب کی ہے، لیکن یہ یاد نہیں رہا کہ کس کی محبت میں اس نے سجدے کو طول دیا ہے۔ یہ اہل سنت والجماعت کی مناقب کی کتابوں میں ہے کہ دونوں شہزادے رسول کی حالت نماز اور قیام میں رسول کی ٹانگوں کے درمیان سے نکل جاتے تھے۔ ہم لوگ جب نماز پڑھتے ہیں اور کوئی چھوٹا بچہ پشت پہ بیٹھ جائے تو بیٹھنے دیں گے آپ؟ کوئی خاتون یہ عمل دیکھے گی تو اٹھا کے لے جائے گی اس کو، لیکن رسول نہیں اٹھ رہے۔ دونوں روایتیں ہیں، امام حسن بھی بیٹھ جاتے تھے، لیکن یہ مشہور امام حسین کے لیے ہوئی ہے۔ ایک دن بھی آپ نے نہیں کہا زہرا بچوں کو کنٹرول کرو۔ یہ کیا تھا؟
ہم اس لباس میں اگر اپنے پوتے کو یہاں بٹھا لیں، ایک دوسرے کو یہاں بٹھا لیں، تو لوگ کہیں گے یہ کیا ہے، کیا کر رہے ہیں یہ؟ وہ تو رسول اعظم، فخر انسانیت، معراج انسانیت، جن کو دیکھ کر میں نے انسان بننا ہے، وہ نمونہ انسانیت ہیں، وہ ماڈل ہیں، وہ پوری عالمین کے لیے ہیں، وہ گلیوں اور بازاروں میں یہ کام کر رہے ہیں، آدھی زلفیں ایک کے ہاتھ میں، آدھی زلفیں ایک کے ہاتھ میں۔ تو آپ نے توجہ نہیں کی یہ رسول کیوں کر رہے تھے؟ رسول اس لیے کر رہے تھے کہ میری ختم نبوت کی دلیلیں یہ ہیں، میرے بعد جانا تو ان کی طرف جانا۔ علی ہی کو اپنے کندھوں پہ سوار کر کے بت کیوں توڑوائے؟ یہ بت کیوں توڑوایا آپ نے علی کو اپنے کندھوں پہ سوار کر کے؟ رسول کا کندھا کوئی تصور نہیں کر سکتا، رسول کے کندھے پہ کوئی قدم رکھ دے۔ امتی کو تو چھوڑ دیجئے آپ، کوئی پیغمبر بھی تصور میں نہیں لا سکتا کہ مصطفیٰ کے کندھے پہ چڑھ جاؤں، کیونکہ وہ عام کندھے نہیں ہیں، اس پہ وہی چڑھے گا جس کی طہارت اس کندھے جیسی ہو، جس کا وجود اس وجود جیسے ہو۔ یہ پوری احادیث دفتر بھری ہوئی ہے۔ رسول نے آج تک کسی کو نہیں کہا کہ جسموں کا جسمی، لحموں کا لحمی، دموں کا دمی، کسی کو نہیں کہا تیرا جسم میرا جسم ہے، تیرا خون میرا خون ہے، تیرا گوشت میرا گوشت ہے، کہا کسی کو؟ سوائے مولا متقیان۔ اس کا مطلب ہے علی وجود میں بھی ہو بہو مصطفیٰ جیسے تھے۔ اگر علی کے جسم میں ذرہ بھر بھی کہیں نقص ہوتا، اللہ کبھی نہ کہتا کہ علی کے چہرے کو دیکھنا میری عبادت ہے۔ علی کی سیرت میں نعوذ باللہ ذرا بھی لچک ہوتی تو کبھی اللہ نہ کہتا کہ ذکر علی نبادہ۔ اس کا مطلب ہے ذکر بھی اس منزل کمال پر ہے کہ اس کا ذکر کرنا عبادت الہی بن جاتی ہے۔ یہ ساری بحث میں نے اس لیے کی ہے کہ رسول بتانا چاہ رہے تھے میری ختم نبوت کتابوں میں نہ دیکھنا، کیونکہ یہاں آپ کے یہ دائیں کاندھے پر یہاں مہر تھی، اور وہ مہر کھال ہی سے ابھری ہوئی تھی، وہ کسی نے لگائی نہیں تھی۔ جتنی بھی مسلمانوں کی سیرت رسول پر کتاب اس میں لکھی ہوئی ہے کہ وہ بچپن ہی سے کھال ابھری ہوئی تھی، یعنی مہر نبوت تھی وہ، جس کو سلمان نے زیارت کر کے پھر آخر میں چوما تھا۔ 3 علامتیں جب ظاہر ہو گئی تھیں تو تب سلمان آئے ہیں، ایک دم سے آگے بیعت نہیں کر لی۔ تینوں چیزیں جب ظاہر ہو گئی کہ ہاں یہی مصطفیٰ ہیں، اس کو اپنی کتب میں وہ پڑھ چکے تھے، پڑھے لکھے انسان تھے سلمان، کہ آخری پیغمبر کی نشانی یہ ہوں گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نشانی اور صفات جب تک ظاہر نہ ہوں، کیونکہ بہت سے امام جھوٹے ابھی آئیں گے، بہت سے جھوٹے آئیں گے، لیکن ان کی صفات ہیں۔ جس کے ہاتھ پر عیسیٰ جیسا پیغمبر پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھے وہ ہوگا مہدی دوران۔ اچھا عجیب باتیں کرتے ہیں۔ اب میں نے کہا نا، جیسے کہتے عصمت نہیں جی، عصمت تو ختم ہو گئی، رسول اللہ کے بعد ختم ہو گئی۔ آپ کے پاس کوئی دلیل ہے اس کی کہ عصمت ختم ہو گئی؟ کوئی آیت ہے، کوئی حدیث ہے رسول کی کہ عصمت بھی ختم ہو گئی؟ جب دلیل ہی نہیں ہے تو انکار ہی کرنا فضول ہو گیا۔ پڑھا لکھا تو طریقہ یہ ہے کہ دلیل پہ جس کا انکار کیجئے اس کی دلیل دیجئے۔ عصمت کیسے ختم ہوئی؟ جناب مریم معصومہ ہیں، کوئی منصب نہیں ہے ان کے پاس۔ تو ختم نبوت کی دلیل وہ کون ہے؟ علی ہیں۔ آپ مہر کب لگاتے ہیں؟ آپ تحریر کے نیچے لگاتے ہیں، تحریر سے اوپر لگاتے ہیں؟ کیوں لگاتے ہیں نیچے؟ ہاں، کہ تم نے مہر سے نیچے نہیں دیکھنا، مہر سے اوپر دیکھنا، یہ میری تحریر ہے۔ رسول بھی تو یہ بتانا چاہتے تھے میری مہر سے اوپر دیکھو کون بیٹھا ہے۔
یہ نہ دیکھنا میں کس پہ بیٹھا ہوں، میں کسی ایک کندھے پہ بیٹھ جاؤں، کسی جانور پہ بیٹھ جاؤں تو اس کو نہ دیکھنا، میرے کندھوں پر کون سوار ہوا، کون بیٹھا، وہ ہے علی ہیں ختم نبوت کی دلیل، حسن ہیں، حسین ہیں، امام زمان ہیں ختم نبوت کی دلیل۔ شیعہ مذہب کے پاس بہت بڑی دلیل ہے کہ ہم ہیں ختم نبوت کی، خود ہمارے مذہب میں دلیل ہے کہ ہم علی کی ولایت کو مانتے اس لیے ہیں کہ خاتم النبیین کہہ کر گئے ہیں کہ میں نے دروازہ نبوت بند کر دیا اور دروازہ ولایت کھلا رکھا۔ من کنت مولا ہو فہذا علی، مولا کا معنی یہی ہے جس کا میں ولی ہوں، کیونکہ ولی بھی تو ہے نا رسول اللہ۔ رسول کے پاس کتنے منصب ہیں؟ نبوت ہے، رسالت ہے، امامت ہے، ولایت بھی ہے، رحمت للعالمین بھی ہیں، خاتم النبیین بھی ہیں، یہ تمام منصب آپ کے پاس ہیں۔ تو ہم جو کلمے میں پڑھتے ہیں یا اذان میں کہتے ہیں، یہ کیوں کہتے ہیں؟ کہ ہم ہیں ختم نبوت کے قائل، ہم نے علی کی ولایت کو، اور علی کی ولایت جو ہے اس لیے آپ دیکھیے وہ پورے دین کا حصار ہے، پورے دین کا حصار ہے۔ اگر کوئی پوری زندگی محتاط زندگی گزار گیا ہو، یہ معصوم کا فرمان، پوری زندگی اس نے واجبات ادا کیے، حرام سے بچا، محتاط زندگی گزاری، لیکن وقت کے امام کو نہیں مانا، بیکار اس کی ریاضت گئی، کیونکہ شرط ہے، ہر چیز کی شرط ہے، عبادات کی بھی شرط ہے۔ انسانی زندگی میں اور حیوانی زندگی میں بنیادی فرق کیا؟ پڑھی لکھی ہیں ماشاءاللہ، کیا فرق ہے؟ حیوانی زندگی ہمارے معاشرے میں بہت ہے، انسانی زندگی خال خال ہے، ایسے ہی ہے نا معاشرے میں، خال خال ہے۔ خوبصورت درندے آپ کو بہت ملیں گے، بہت خوبصورت درندے ملیں گے آپ کو انسانی لباس میں، ابھی اور ہوں گے، ابھی تو بہت کم ہیں۔ جب وہ بیٹھے ہوتے ہیں تو کچھ دیکھیں، جس انسان کو دیکھ کر آپ خوف زدہ ہو کر راستہ چھوڑ دیں وہ انسان ہے ہی نہیں، وہ تو درندہ ہے۔ جس انسان کو دیکھ کر آپ خائف ہو جائیں کہ یہ مجھ پہ حملہ نہ کر دے، کچھ مجھے رسوائی کا جملہ نہ کہہ دے، وہ انسانی دائرے سے نکلا ہوا ہے۔ آپ کس چیز سے ڈرتے ہیں؟ حیوان، درندے سے، حملہ نہ کر دے۔ تو جب انسان اس منزل پہ پہنچ جائے تو وہ صفت انسانی سے ہٹ گیا، اس دائرے سے نکلا ہوا ہے وہ۔ میں نے کچھ لفظ ایسے کہے تھے، لیکن میں کہہ دیتا ہوں جو دل میں ہوتی ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں نا، معاشرہ دیکھ رہے ہیں ہم۔ مجھے تھراپی کہی ہے ڈاکٹر نے، ڈاکٹر کی بھی سوچ دیکھی ہے ماشاءاللہ۔ جس معاشرے میں، سوسائٹی میں ڈاکٹر ایسے آئیں گے وہ کیا ہوگا؟ ڈاکٹر نے بتایا کہ بلا میری بچی کو بلی رکھو، اس کا ڈپریشن دور ہو جائے گا۔ جس کو ماں باپ سے سکون نہیں مل رہا تو وہ ماں باپ محاسبہ کریں اپنا۔ انسان کو تو انسان سے سکون ملتا ہے نا، بلیوں سے ملتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب بھی عجیب ہیں جو کہ کہہ رہے ہیں کہ بلی پال لو ڈپریشن دور ہو جائے گا، یہ نہیں کہا کہ قرآن پڑھ لو، کیونکہ خود پڑھیں گے تو آپ کو بتائیں گے نا کہ قرآن میں واحد ایک ذکر الہی ہے۔ پوری انسان کی نیچر ہے کہ آپ کوئی غلط کام کرتے ہیں تو کچھ عرصے بعد آپ اس سے اکتا جائیں گے، کیونکہ فطرت کے خلاف کر رہے ہیں نا۔ جو بھی غیر فطری عمل کریں گے آپ اکتا جائیں گے، آپ 2 دن کے بعد ہی اکتا جائیں گے۔ جو فطرت کے اندر عمل کریں گے اس میں اکتاہٹ نہیں ہوگی۔ نماز تو وہی ہے، صبح کی 2 رکعت وہی پڑھ رہا ہوں، قرآن تو یہ وہی ہے جو ہم ہر سال ہر روز پڑھتے ہیں۔ اور جب آپ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں
اس کو اس انداز سے بھی پڑھیں اب آپ. جو علماء فرماتے ہیں کہ معرفت امام چاہتے ہو تو نیابت امام میں قرآن کی تلاوت کرو. یعنی نیت آپ کی یہ ہو کہ میں یہ قرآن پڑھتی ہوں آپ کی نیابت میں اور خود. ثواب وہ دینے والا ہے. یہ چونکہ واسطہ ہو گیا نا امام سے، یعنی آپ کو احساس ہوا کہ میرا امام زندہ ہے، ان کی نیابت میں یہ پڑھ رہی ہوں، ان کو تحفہ پہنچے گا، امام راضی ہوں گے تو میری زندگی میں تبدیلی ہوگی. معرفت حاصل کرنے کے لیے کچھ ریاضتیں کرنی پڑتی ہیں، خود بخود تو نہیں آئے گی. جس طرح عبادت کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ ریاضت کرتے ہیں نا، وضو کرتے ہیں. نماز کے لیے آپ دیکھتے ہیں لباس پاک ہے، جسم پاک ہے، کرتے ہیں کہ نہیں کرتے آپ؟ تو معرفت کے لیے نہیں کریں گے آپ؟ معرفت کے لیے کوئی طہارت نہیں ہے. ہو سکتا ہے نماز کی حالت میں میرا جسم پاک ہو، لباس پاک ہو، لیکن نفس نجس ہو، روح نجس ہو. ایک درود بھیج دیجیے گا محمد وآل محمد. تھوڑا سا آدھا گھنٹہ ابھی 30 منٹ میرے خیال میں اور ہیں. 30 منٹ ہی ہیں ایسے ہیں؟ اچھا نہیں، مجھے آپ کی فکر ہوتی ہے، اپنی نہیں ہے. تو اس کے لیے ریاضت تو کرنی پڑے گی. نماز کی شرائط ہیں، روزے کی شرائط ہیں، حج کی شرائط ہیں. حج پہ جو مناظر دیکھنے میں آتے ہیں، اللہ مان الحفیظ، ہمیں افسوس ہوتا ہے اتنا پیسہ صرف کر کے آ رہے ہیں، مشقت اٹھا رہے ہیں، اور انہیں پتہ ہی کچھ نہیں ہے کہ حج کرنا ہے کہ نہیں. ایک صاحب پہلے سر منڈوائے، حلق کہتے ہیں اس کو فقہ میں، حلق کرائے. میں کہا آپ نے یہ کیسے کر لیا بھائی؟ یہ ہمارے یہاں نہیں ہے، یہ تو عرفات سے پلٹیں گے، منی میں ہے، آپ نے پہلے کام کر لیا. یہ عالم ہے سادات اور شیعہ حضرات کا. یہ سید صاحب کا عمل ہے، شیعہ صاحب کا. یعنی جب وہ چلے تو ان کو یہ بھی پرواہ نہیں تھی کہ جو عمل کر رہا ہوں اس کی معلومات ہی لے لوں. یونیورسٹی میں داخلے کے لیے جاتے ہیں تو معلومات لیتی ہیں بچیاں، بچے لیتی ہیں کہ نہیں؟ یہ حال ہے ہمارا. ایک دنیاوی اسکول اور کالج اور یونیورسٹی کے لیے آپ پوری معلومات لے کے ایڈمیشن لیتے ہیں، اور اللہ کی بارگاہ میں چل دیے ویسے ہی، کوئی معلومات نہیں لی. امام کی بارگاہ میں آپ امام ایسے قبول کر لیں گے مجھے؟ کوئی سوچے بھی نہ کہ جو واجبات کا تارک ہو اور لذت انسانی کے لیے ایک گناہ نہیں چھوڑا، امام اسے قبول کریں گے. بہت سے لوگ جنت میں چلے جائیں گے میری وجہ سے، اور میں اٹک جاؤں گا. مولا کائنات سے کسی نے پوچھا، مولا سب سے زیادہ افسوس کس کو ہوگا میدان حشر میں؟ مولا کی عجیب حدیث ہے، وہ طولانی ہے، 2 جملے عرض کروں گا، بہت طویل حدیث ہے. آپ نے فرمایا فرعون کو اتنا افسوس نہیں ہوگا، کیونکہ وہ تو یہی جانتا تھا میری حقیقت کیا ہے. نمرود کو اتنا ہی، شداد کو نہیں ہوگا اتنا، قارون کو اتنا نہیں ہوگا. افسوس جو نام نہاد مسلمان اپنے آپ کو مومن سمجھتا ہے اس کو ہوگا اس وقت وہاں، جب اللہ کہے گا یہ دولت تم نے کمائی تھی اور حلال کمائی تھی، لیکن تم نے میری راہ میں خرچ نہیں کی. زکوٰۃ تم پہ واجب تھی، تم نے نہیں دی. خمس تم پر واجب تھا، تم نے نہیں دیا. لے جاؤ اس کو جہنم میں. اب تو جہنم اور جنت کا رستہ بالکل ایک ہے، ایک ہی رستہ. جیسے یہ گیلری ہے نا، آگے سے جا کے وہ تقسیم ہوگا، تو وہاں کچھ لوگ جا رہے ہوں گے، اور وہ اس کو، کیونکہ اب جنت میں جو جائے گا وہ جوان ہو کے جائے گا، اور اس کا حسن انتہائی دوبالا کر دے گا اللہ. نہ کوئی بدصورت ہوگا،
نہ کوئی بوڑھا ہوگا۔ زلیخا کو دربار میں مصر کے اللہ نے جوانی دے کر بتایا تھا کہ اگر کوئی صحیح عشق حقیقی میں مبتلا ہو جائے تو ہم ایسے جوان کرتے ہیں اور ایسے حسن دیتے ہیں۔ تو وہ سب جوان ہو کے جائیں گے تو وہ جوان اس کو پہچانیں گے، ارے ہم تو آپ کا انتظار کر رہے تھے، دعا کر رہے تھے۔ وہ کیوں کر رہے تھے بھائی آپ میرا؟ اس کو تو اپنی فکر پڑی ہوگی بیچارے کی، ہائے یہ کر لیتا تو جنت مل جاتی۔ آپ کی وجہ سے ہم جنت میں جا رہے ہیں، میری وجہ سے جنت میں جا رہے ہیں؟ کہاں، آپ ہمارے جد ہیں، پردادا سردادا اس سے اوپر، ہم آپ کی اولاد ہیں، آپ کا مال ہمیں ملا تھا۔ اب جو مفت میں ملی ہوئی ہو نا چیز، اس میں بعض اوقات انسان غلط کام بھی بہت کرتا ہے اور اچھے بھی کر دیتا ہے، بغیر مشقت کے مل گئی نا۔ جو مال جمع کرے خرچ نہ کرے وہ مالک مال نہیں ہے، وہ چوکیدار ہے مال کا۔ وہ سوچ ہی نہیں رہا بیچارہ کہ چوکیداری کر رہا ہوں اس مال کی کہ میرے بعد میری اولاد، میں اپنے ہی لیے مخلص نہیں ہوں، ہمدرد نہیں ہوں، اولاد کیوں ہوگی؟ میں نے اولاد پہ چھوڑ دیا کہ یہ میری نماز قضا پڑھیں گے، یہ روزے رکھیں گے، یہ حج بدل کرا دیں گے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہیں؟ جو اپنے اولاد کے سامنے جب یہ اعمال کرو گے تب وہ متوجہ ہوں گے، تب اللہ انہیں برکت دے گا۔ رات مجھے ایک بہت اچھی بات کی کسی نے کہ جناب رزق کے کثیر اس دنیا میں کیا ہے؟ نیک اولاد جس کے گھر میں ہے نا اس کے پاس رزق کے حلال موجود ہے۔ اس جیسا کوئی کامیاب انسان نہیں ہے جس کی نیک اولاد ہے، تابعدار اولاد ہے۔ اس کا مطلب ہے اللہ نے اس کو یہیں صلہ جنت یہیں دے دی۔ دیکھیے جنت خلا کے اندر نہیں ہے، وہ مولوی کی جنت ہے جو خلا کے اندر ہے۔ صراط مستقیم جو وہاں ہے نا وہ مولوی صاحب کی ہے، آپ کی یہیں صراط مستقیم ہے، یہیں پل صراط ہے۔ اس پل صراط کو جو اس زندگی میں عبور نہیں کر پایا وہ کبھی بھی نہیں کر پائے گا۔ یہیں سے توازن کرنی ہے زندگی میں، اس لیے 2 ہاتھ دیے ہیں اس نے کہ جب چلتے ہو اور وزن تمہارے دونوں ہاتھوں میں یکساں ہو تو تم سیدھی چال چلتے ہو، اور اگر وزن ایک میں زیادہ اور ایک میں کم ہو تو تمہاری چال بگڑ جاتی ہے، ٹیڑھی چال ہو جائے گی تمہاری۔ تو میں حروف تہجی بھی یاد نہیں ہے مجھے، جاہل ہوں میں۔ جتنی نمازیں میرے پیچھے پڑی ہیں سب قضا کریں۔ اب وہ تو کہہ کے چلے گئے جو لڑکے تھے نا اس عمر کے، انہوں نے کہا یار یہ اچھا آدمی نکلا، ایک تو دھوکہ دیتا رہا، اوپر سے نمازیں بھی ہمارے ذمہ ڈال گیا 12 سال کی، لو 12 سال قضا کریں اب ہم۔ تو انہوں نے رستے میں جا کے ان کو پکڑ کے خوب ان کو پیٹا۔ حلیہ بگڑا ہوا جب گھر گئے انہوں نے کہا تم نے ناک کٹوا دی ہماری ساتھ، دفع ہو جائے یہاں سے، انہوں نے بھی نکال دیا۔ اب گھر کے نہ رہے، گھاٹ کا تو میں نہیں کہہ سکتا بھائی، ہاں تو وہ صحرا میں نکل گئے اور شرمندگی کے عالم میں نکلے۔ یہ کیا ہوا، کیا کروں کیا کروں؟ کاش میں علم حاصل کر لیتا، کاش میں علم حاصل، اب تو زندہ ہے نا، موقع مل گیا، ایک دم ہے ہاں علم حاصل کیا۔ پڑھائے گا کون مجھے؟ اب 35 برس کا ہو گیا ہوں، کون پڑھائے گا مجھے 35 برس کی عمر میں؟ اچانک گھوڑا نمودار ہوا، ایک سوار نمودار ہوئے۔ کون ہو بھائی؟ کیا محو ہو اور یہ صحرا میں اکیلے؟ کہ میرا یہ نام ہے سرکار، میں یہ میرے سے پورا واقعہ سنا دیا۔ کہ اچھا پھر علم حاصل کر لو، جو آج تمہیں رسوائی دے رہے تھے وہ تعظیم کریں گے تمہاری۔ کہا مجھے علم دے گا کون؟ کہا دیکھو میں ایران جا رہا ہوں، ایران میں تمہیں لے جا سکتا ہوں، وہاں میرے ایک مرجع ہیں
وہاں جانا، ان کے دفتر میں یا گھر میں دق الباب کرنا، وہ باہر نکلیں گے تو انہیں کہنا ہاسٹل کے 9 نمبر چابی کی چابی دے دیجئے، 9 نمبر کمرے کی چابی دے دیجئے، اور تم نے پڑھنا بھی انہی سے ہے۔ وہ کہیں گے میرے پاس ٹائم نہیں ہے، تو تم نے کہنا ہے کہ یہ ظہر سے پہلے آدھا گھنٹہ آپ کے پاس ہے۔ اب یہ ایک آیت اللہ کو یہ کہنا کہ مجھے شرح امثلہ پڑھا دیں، ابتدائی کتاب ہے، وہ مدرسے کی جب چھوٹے بچے جاتے ہیں ان کو پڑھائی جاتی ہے، کلمہ، اس کی اقسام، اسم میں اور فعل اور فاعل میں، مفعول میں، پھر اس کی اقسام، ابتدائی کتاب۔ آیت اللہ پڑھائے گا یہ؟ اول میں ضرورت ہی نہیں کسی کی جا کے آغا سیستانی کو کہیں مجھے شرح امثلہ پڑھا دیں آپ۔ تو وہ خیر انہوں نے کہا یہ لو، اور یہ زیادہ راہ پیسے اس کو دیے اور کہا کہ جاؤ، اور میں روز تمہیں یہاں مسجد میں نماز میں ملا کروں گا، اور روز ملوں گا، اور تم میرے آج سے دوست ہو۔ قبلہ پھر شیعہ نہیں رہتا، پھر دوست بن جاتا ہے امام کا، اگر اس طرح سے بدلے اپنے آپ کو۔ آئے دق الباب کیا، وہ باہر نکلے، کون ہو؟ سرکار وہ مجھے 9 نمبر کمرے کی چابی چاہیے۔ اچھا، انہوں نے بھی نہیں سوچا سمجھا کون ہو بھئی اور کیسے مانگ رہے ہو تم؟ چابی لا کے اس کو دے دی۔ سرکار وہ اگلے دن پھر گئے، ہاں اب کیا مسئلہ بھئی؟ مجھے پڑھا دیجئے۔ کہا وہاں پر ٹائم نہیں ہے، زور سے پہلے ہے۔ کہا ہاں وہ تو ہے، آ جانا کل سے۔ پڑھتے رہے، روز پوچھتے تھے بھئی ہاں صحیح پڑھ رہے ہو؟ کہ جی ہاں بالکل بہترین پڑھائی ہو رہی ہے۔ ایک دن انہوں نے کہا بھئی آج میں نہیں پڑھاؤں گا، کتاب کہیں مجھ سے ادھر ادھر ہو گئی ہے، وہ مجھے مل نہیں رہی۔ 2-3 دن گزرے، انہوں نے کہا کہ بھئی ہاں کہ سرکار وہ 2-3 دن درس نہیں ہو رہے، وہ کتاب رکھ کے بھول گئے۔ کہا ان سے جا کے کہنا تمہاری بیوی نے بستر لپیٹتے ہوئے ایک سرخ رنگ کے تھیلے میں رکھ دی ہے۔ اب وہ آئے، بھائی کتاب ہی نہیں مل رہی کہ سرکار میں بتاتا ہوں آپ کو، وہ فلاں گدہ جب اٹھایا تھا آپ کی وائف نے۔ اچھا وہ روایت میں یہ، میں تو ذرا اس دن بھی گول کر گیا، وہ وائف نے خود چھپایا تھا کہ آدھا گھنٹہ ان کے پاس رہتا تھا، یہ اس سے بھی گئے، یہ کتاب ہی گول کر دو۔ تو کبھی کبھی ایسا ماحول ہو جاتا ہے نا کہ گھر میں وقت ہی نہیں دے رہا ہے اب، تو اس کی یہ چیز ہی چھپا دو۔ تو انہوں نے کہا بھئی اب انہیں قبلہ صاحب کو لگا جھٹکا کہ یہ ہے کون؟ یہ مجھ سے پڑھنے آیا ہے یا پڑھانے آیا ہے مجھے؟ انہوں نے کہا میاں ادھر آؤ، یہ کتاب تو بعد میں پڑھاؤں گا، ادھر بیٹھو۔ تم ہو کون؟ تمہیں کیسے پتا چلا کہ 9 نمبر کمرہ خالی ہے اور اس کی میرے پاس ہے؟ تمہیں کیسے پتا چلا کہ گدے میں لال تھیلا تھا اور میری بیوی نے چھپائی تھی؟ کون ہو تم؟ پہلے بتاؤ۔ ان کا دیکھیے گھبرائیے نہیں، میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں اسی طرح سے میرا ساتھ واقعہ ہوا تھا، صحرا میں سے ایک مجھے ملے تھے سواری والے، وہ مجھے یہاں لے آئے ہیں۔ اب انہیں ہوا، وہ تو مرجع تھے کہ یہ تو امام وقت ہیں، وہ اس کو گائیڈ کر رہے ہیں۔ اب وہ تو عالم تھے نا، یہ جاہل مطلق، اس کو ابھی تک نہیں پتا چل رہا وہ کون ہے۔ اس لیے کہتے ہیں جہالت بہت بڑا دشمن ہے۔ اب کوئی پڑھا لکھا جاہل ہو جائے تو اس سے تو پناہ مانگیے گا، وہ بہت خطرناک انسان ہوتا ہے جو لکھا پڑھا جاہل بن جائے۔ وہ جاہل بھی نہیں ہے، وہ جاہلیت پر مبنی ہے کہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی نہیں جاننے کی کوشش کر رہا۔ تو وہ اب کہنے کہ یہ اس طرح سے مجھے وہ یہاں لے آئے۔ انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ آپ کا نام بتایا تھا، آپ سے پڑھنا ہے، چابی آپ کے پاس ہے، بس اب وہ۔ اچھا وہ دوست نے تمہیں کبھی نام بتایا؟ کہ جی بالکل، اس تو صحرا میں بتا دیا تھا کہ میں تمہارا دوست ہوں، میرا نام ہے سید مہدی۔ اور یہ روایات میں ہے کہ جہاں بھی جس سے ملے ہیں یہی نام بتایا ہے، کیونکہ آپ کا نام رسول پر ہے، آپ کا غیبت میں نام لینا حرام ہے۔
ان کے القاب سے نام پکارے جائیں. اگر کسی کو سمجھانا بھی ہو تو توڑ کر بتاؤ. میم ہا میم دال توڑو، لکھ کے بھی اس کو الگ الگ، بولنے میں بھی. یا ایک یہ حدیث پڑھ دو، اولنا محمد و آخرنا محمد، سمجھ جائے گا. اب بالکل ہی عقل نہ ہو تو پھر اس کو لکھ کے اس طرح سے کہ بھئی یہ ہے نام، جو رسول کا نام ہے وہی کنیت ہے سرکار کی، اور ہو بہو رسول کی صورت ہے. تو انہوں نے کہا کہ اچھا اس دوست سے ہمیں ملواؤ گے؟ کہا بالکل. اب جاہل تھا نا، کہا ہاں کل آ جائیے گا ملوا. کہ ایسے نہیں بھائی، کل آ جائیے، ان سے وقت لو اور میرا بتاؤ. کہ میں جو کہہ رہا ہوں آپ چلیے اور میں ملوا دوں گا. اب جاہل آدمی کا یہ بھی ہوتا ہے نا کہ جاہل پھر اوپر سے وہ اگر کوئی بیچارہ کر دے تو سواری بھی شروع کر دیتا ہے اس پر. میں ملواؤں گا؟ کہ بھائی آپ، میں جو کہہ رہا ہوں. خیر گئے، اگلے دن آئے، ہاں بھائی. کہا جی وہ تو کہہ رہے ہیں میں نہیں ملوں گا. ہاں ان کو ایک پیغام دینا بس. اچھا اس پیغام کو بھی یہ جاہل نہیں سمجھ پایا کہ دیکھو تم علم و کمال پر ہو، تم اپنا کام کرو، تم سے نہیں ملیں گے ہم. ہاں جب ضرورت پڑے گی تو خود مل لیں گے، تمہیں ٹائم لینے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جاہل تھا لیکن میرا شیعہ تھا، اور اس نے بدلنے کی کوشش جب صحیح کی تو ہم نے اس کی خود دوست بن کر مدد کی ہے. میں بدلوں گا، آمادگی کروں گا تو بدلوں گا نا. ہر چیز میں ہم آمادگی کرتے ہیں. افسوسناک بات یہ ہے کہ ہم سرکار کے منتظر نہیں بن پاتے. یہ انتظار نہیں ہے جو ہم کر رہے ہیں، یہ خواب خیال میں انتظار اپنی جان سے زیادہ امام کو چاہنا، اپنی اولاد سے زیادہ چاہنا، اپنے مال سے زیادہ. جو اپنے مال سے خمس واجب ہونے پر، اب برا نہ مانیے گا، 1,00,000 سے 20,000 نہیں نکال سکتا، وہ منتظر امام ہے. جو اپنے مال سے اتنی محبت کرتا ہے کہ 1,00,000 میں 20 دے دوں گا تو 80,000 بچ جائیں گے. یہ نہیں سوچ رہا کہ اس کا محافظ امام وقت بن جائے گا، اللہ بن جائے. خداوند عالم ہمیں صحیح معنوں میں وہ اسباب پیدا فرمائے اور وہ ہمیں راستے عطا فرمائے جس سے ہم باراللہ اس طرح بنے جیسے تو چاہتا ہے، اور تیرے امام تیری آخری حجت کو اس کے سپاہی چاہتے ہیں. ہمارے لیے وہی اسباب رزق فراہم فرما. ہمارے اس ماہ کے روزوں کو، عبادات کو، دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما. جن بیویوں نے اس کا اہتمام کیا ہے ان سب کے روزی و رزق میں اضافہ فرما، ان کی مشکلات کو آسان فرما، امور کو سہل فرما، پریشانی کو دور فرما. بہرحال اس کا بہترین انعام یہ ہوگا کہ اپنی ذات اور قلب عطر امام کو ہم سب سے راضی فرما. بہرحال واسطہ محمد و آل محمد کی عظمت کا، امام وقت کی محبت، آپ کی معرفت، آپ کا عرفان ہماری روحوں میں، ہمارے دلوں میں راسخ فرما. واسطہ محمد و آل محمد کی عظمت کا مولا واجبات کا ہمیں عادی بنا، حرام کو ترک کرنے کی توفیق عطا فرما. واسطہ محمد و آل محمد کی عظمت کا جو ہمارے بیمار ہیں انہیں صحت کامل و عاجلہ عطا فرما. سید مظہر عباس صاحب، سیدہ تحسین زہرا، سید مرتضی زیدی، سمینہ بخاری، اور جتنے بھی مریض اور لوگ ہیں، ہمارے صدیقی صاحب، ان سب کو صحت کامل و عاجلہ عطا فرما. مجمع میں جس کا کوئی عزیز ہے یا کوئی خود مریض ہے، مولا سب کو صحت کامل و عاجلہ عطا فرما. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد. سورۃ الفاتحہ. ہاں، یہ امام بارگاہ کے جو بانیان دنیا سے جا چکے ہیں، خداوند عالم ان کی مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے، قبور کشادہ منور فرمائے. جو حیات ہیں خدا ان کے رزق حیات میں اضافہ فرمائے. الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ دیجیے. بسم اللہ.